بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 13 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا ثم ینہز منہ کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق من بعد انشاءاللہ کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ينهز منه يعني من المجلس ويشهد على البائع إن كان المبيع في يده، معناه لم يسلم إلى المشتري أو على المبتاع أو عند العقار، فإذا فعل ذلك استقرت شفعته، وهذا لأن كل واحد منهما خصم فيه، لأن للأول اليد وللثاني الملك، وكذا يصح الإشهاد عند المبيع لأن الحق متعلق به، فإن سلم البائع المبيع لم يصح الإشهاد عليه لخروجه من أن يكون خصما، إذ لا يد له ولا ملك فصار كالأجنبي. وصورة هذا الطلب أن يقول إن فلانا اشترى هذه الدار وأنا شفيعها وقد كنت طلبت الشفعة وأطلبها الآن فاشهدوا على ذلك. وعن نبي يوسف رحمه الله أنه يشترط تسمية المبيع وتحديده لأن المطالبة لا تصح إلا في معلوم، والثالث طلب الخصومة والتملك، وسنذکر کیفیتہ من بعد انشاءاللہ تعالی۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ثم ینہز منہ، پھر اٹھے یعنی اس مجلس سے اٹھے، ویشہد علی البائع، اور بائع کے سامنے گواہ بنائے اگر مبیع اس کے قبضہ میں ہو، یعنی اس نے وہ چیز مشتری کے، وہ مکان، وہ پلاٹ مشتری کے حوالے نہ کیا ہو۔ معناہ لم یسلم الی المشتری، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مشتری کے سپرد نہ کیا گیا ہو۔ او علی المبتاع، یا مشتری پر گواہ بنائے، او عند العقار، یا زمین پر جا کر گواہ بنائے۔ فاذا فعل ذلک، جب اس نے اس طرح کر لیا، استقرت شفعتہ، اس کا شفع پکا ہو گیا۔ وہذا، اور یہ گواہ بنانا اس وجہ سے ہے، لأن كل واحد منہما، اس لیے کہ ان بائع اور مشتری میں ہر ایک اس میں خصم ہے، اس معاملے میں اس کا مد مقابل ہے۔ لأن للأول الید، اس لیے کہ پہلے یعنی بائع کا قبضہ ہے، وللثانی الملک، اور دوسرے یعنی مشتری کی اس میں ملکیت ہے۔ وکذا، اسی طرح، یصح الاشہاد، درست ہے گواہ بنانا مبیع کے پاس، لأن الحق متعلق به، اس لیے کہ حق یعنی حق شفا اس مبیع مکان یا زمین کے ساتھ متعلق ہے۔ فإن سلم البائع المبیع، پس اگر بائع مبیع چیز مشتری کے سپرد کر چکا ہو تو لم یصح الاشہاد علیہ، تو اب بائع کے پاس گواہ بنانا صحیح نہیں۔ کیوں؟ لخروجہ من ان یکون خصما، اس کے خصم ہونے سے، مد مقابل ہونے سے نکل جانے کی وجہ سے۔ اذ لا ید لہ، اس لیے کہ نہ تو اس کا قبضہ ہے، ولا ملک، اور نہ ہی اس کی ملکیت ہے۔ فصار کالاجنبی، پس وہ ایسے ہو جائے گا جیسے ایک اجنبی، اس کا کسی کے ذاتی مکان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وصورت ھذا الطلب، اور اس طلب کی صورت یہ ہے، ان یقول، کہ شفیع یہ کہے، ان فلانا اشترى هذه الدار، کہ بے شک فلاں نے یہ گھر خریدا ہے، وانا شفیعها، اور میں اس گھر کا شفیع ہوں، واطلبها الآن، اور اب میں اس کو طلب کرتا ہوں، فاشهدوا على ذلك، آپ لوگ اس پر گواہ بن جاؤ۔ وعن نبی یوسف، اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہ یشترط تسمیۃ المبیع وتحدیدہ، شرط لگائی جائے گی اس مبیع کے نام کو لینے کی، وتحدیدہ، اور اس کی حد بندی،
اس کو بیان کرنا بھی شرط قرار دیا جائے گا، لأن المطالبة لا تصح الا في معلوم، اس لیے کہ مطالبہ تو معلوم چیز ہی میں ہوتا ہے۔ والثالث، اور طلب کی تیسری قسم طلب الخصومت والتملک ہے، وسنذکر کیفیتہ من بعد انشاء اللہ، اور ان قریب ہم اس کی کیفیت کو ذکر کریں گے کچھ دیر کے بعد اگر اللہ نے چاہا۔ آئیے اب اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ امام قدوری رحمہ اللہ طلب اشہاد کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ طلب مواسبت کے بعد دوسرا کام تھا کہ گواہ قائم کرے، تو اب گواہ کیسے قائم کرنے ہیں اور کہاں قائم کرنے ہیں تو اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ گواہ 3 مقامات پہ قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اگر بائع نے وہ مکان مشتری کے حوالے نہیں کیا تو پہلے درجے میں گواہ بائع کے پاس قائم کیے جائیں گے کہ یہ ہمارا پڑوسی ہے، اس نے اپنا مکان بیچا ہے۔ لیکن اگر بائع نے وہ مکان مشتری کے سپرد کر دیا ہو تو پھر بائع کے پاس گواہ قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر مشتری کے پاس گواہ قائم کیے جائیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ مبیع مکان یا پلاٹ اس کے پاس جا کر گواہوں کو دکھلایا جائے کہ یہ پلاٹ ہے، یہ مکان ہے، اس کو میں شفا کے ذریعے سے لینا چاہتا ہوں، آپ اس پر میرے گواہ بن جائیں۔ یعنی گواہی کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں کہ گواہ یا بائع کے پاس قائم کیے جائیں، یا مشتری کے پاس، یا مبیع پلاٹ یا مکان کے پاس۔ عبارت میں دیکھیں، ثم ینہز منہ، نہز ینہز کا معنی اٹھنا، پھر وہ شفیع وہاں سے اٹھے، کہاں سے؟ یعنی من المجلس، صاحب ہدایہ فرماتے وہ مجلس جہاں اس کو اپنے پڑوسی کا مکان بکنے کی اطلاع ملی تھی، اب وہ اس مجلس سے اٹھے اور جلدی جلدی اگلا کام کرے۔ وَيَشْهَدُ عَلَى الْبَائِعِ إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ، بائع کے سامنے گواہ قائم کرے اگر مبیع چیز بائع کے قبضے میں ابھی تک موجود ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ معناہ لم یسلم الی المشتری، مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تک وہ مشتری کے سپرد نہیں کی گئی، بات تو اس نے کر لی ہے لیکن ابھی تک اس نے اس مکان کی چابی وہ مشتری کے حوالے نہیں کی۔ او علی المبتاع، دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ گواہ قائم کرے گا علی المبتاع، مشتری کے پاس، یعنی اگر بائع مکان مشتری کے حوالے کر چکا ہو تو پھر مشتری کے پاس۔ او عند العقار، یا تیسری صورت کہ وہ گواہ بنائے گا جائیداد کے پاس، اس زمین کے پاس۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، جب اس نے یہ کام کر لیا، اسْتَقَرَّتْ شُفْعَتُهُ، تو اس کا شفا پختہ ہو گیا۔ گواہ بنانے کی وجہ صاحب ہدایہ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں، وَهَذَا، اور یہ اس وجہ سے لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اس لیے کہ بائع اور مشتری میں سے ہر ایک اس کا مد مقابل ہے۔ بائع کیوں مد مقابل ہے؟ تو بائع کے سامنے گواہ اس لیے بنائے گا کہ اس کا قبضہ ہے، اور مشتری کے سامنے اس لیے گواہ بنائے گا کہ خریدنے کی وجہ سے اس کی ملکیت اس مکان پر قائم ہو چکی ہے۔ اور وَقَضَا يَصِحُ الْإِشْهَادُ، کہ اس زمین پر اس لیے گواہ بنائے کہ اس کے ساتھ حق شفا متعلق ہے۔ لیکن اس سے اگلی صورت فَإِن سَلَّمَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ، اگر بائع نے مبیع چیز مشتری کے حوالے کر دی، اگر بیچنے والے نے مبیع مشتری کے سپرد کر دی تو اب اس پر گواہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ لم يصح الاشہاد علیہ، تو اب بائع کے پاس گواہ قائم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لخروجہ من ان یکون خصما، کیونکہ اب اس کا قبضہ بھی نہیں، اس کی ملکیت بھی نہیں۔ اذ لا ید لہ ولا ملک فصار کالاجنبی، تو اب وہ اس مبیع سے اجنبی سا ہو گیا، اس کا معاملہ اس مکان کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اجنبی گلی سے گزر رہا ہو۔ فصورت هذا الطلب، اس طلب کی صورت یہ ہے کہ وہ یہ کہے، ان یقول شفیع، یہ کہے گا ان فلانا اشترى هذا الدار وانا شفیعها وقد كنت طلبت الشفعة واطلبها الآن فاشهدوا على ذلك۔ اس کو ہم اس تصویر میں سمجھ سکتے ہیں، یہ احمد کا گھر ہے جو بیچا جا رہا ہے، مشفوع مکان جس پہ شفا کا دعویٰ ہو رہا ہے، یہ احمد کا مکان ہے، عبداللہ اس مکان کا شفیع ہے۔ احمد بائع ہے، سعید مشتری ہے، عبداللہ شفیع ہے۔ احمد نے یہ مکان بیچا اور سعید کے حوالے کر دیا۔ عبداللہ جو گھر کا
پڑوسی ہے اور شفیع ہے۔ اب عبداللہ طلب اشہاد کرنا چاہتا ہے۔ طلب اشہاد کے وقت عبداللہ یہ کہے گا کہ میرے پڑوسی احمد نے اپنا مکان سعید کو بیچا ہے، سعید کو بیچ دیا ہے، حالانکہ میں اس گھر کا شفیع ہوں، میں نے پہلے بھی طلب مواسبت کی تھی اور اب بھی طلب مواسبت کے بعد شفا کا دعویٰ اس پر کر رہا ہوں کہ میں نے ہر حال میں یہ مکان شفا کے ذریعے لینا ہی لینا ہے۔ میرے پڑوسی احمد نے یہ مکان سعید کو بیچ دیا، لیکن شفا کی وجہ سے میرا حق اس پر بنتا تھا، تو میں ہر حال میں اس کو شفا کے ذریعے سے لوں گا، آپ لوگ اس معاملے میں میرے گواہ بن جائیں۔ تو یہ طلب شفا یعنی طلب اشہاد ہوگا۔ حضرت امام یوسف رحمہ اللہ اس کے اندر تھوڑی سی مزید تفصیل کرتے ہیں۔ امام یوسف رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب طلب تقریر کرے تو اس وقت مبی کا پورا نام، کہ یہ احمد کا ایک مکان ہے، اس مکان میں ایک سکول قائم تھا، اس مکان کے دائیں طرف ایک مدرسہ ہے، اس مکان کے سامنے سے ایک بڑی سڑک گزر رہی ہے، اس مکان کی پچھلی طرف ایک تالاب ہے اور اس مکان کے بائیں طرف میرا گھر ہے، یعنی حدود اربع بیان کرے، دائیں طرف کیا ہے، اس کے سامنے کیا ہے، اس کے عقب میں کیا ہے اور اس کے بائیں طرف کیا ہے۔ امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی پوری تفصیل بیان کرے تاکہ تعیین ہو جائے۔ صرف یہ کہے کہ احمد کے مکان پہ میں نے شفا کیا تو اس میں کچھ اشتباہ رہ سکتا ہے، لہذا اس اشتباہ کو ختم کرنے کے لیے اس مبی کا نام کہ مکان ہے، پلاٹ ہے، دکان ہے، کوئی پلازا ہے، اس کی بھی تفصیل کرے اور اس کے حدود اربع کو بھی بیان کرے کہ اس کے سامنے مسجد ہے، اس کے دائیں طرف دکان ہے یا اس کے عقب میں بازار ہے، تاکہ ہر بندہ اس کو اس مشفوعہ مکان کا محل وقوع سمجھ میں آ جائے۔ لأن المطالبة لا تصح الا فی معلوم، اس لیے امام یوسف رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مطالبہ بغیر معلوم چیز کے صحیح نہیں ہوتا، تو چیز معلوم تبھی ہوگی جب آپ اس کی پوری تفصیل بیان کریں گے۔ والثالث، یہاں سے طلب کی جو 3 قسمیں شروع میں صاحب ہدایہ انہوں نے بیان فرمائی تھی، اعلم ان الطلب علی ثلاثۃ اوجہ میں تیسری چیز کو یہاں سے شروع کر رہے ہیں، اور وہ تیسری چیز ہے طلب الخصومۃ والتملک، وسنذکر کیفیتہ من بعد انشاءاللہ تعالی۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس کی کیفیت کو بعد میں ذکر کروں گا اگر اللہ تعالی نے چاہا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔